زندگی بذات خود تو بہت خوبصورت ہے، مگر اس میں شامل ہونے والے لوگ ہماری زندگی کو مزید حسین یا برباد بھی کر سکتے ہیں۔ آنکھ کے سب خواب نوچ لیتے ہیں، خوشیوں کو بکھیر دیتے ہیں، معطر ماحول کو بدبودار کر دیتے ہیں، ہمارے اعصاب ان کے طنز کے ہتھوڑوں کی ضربیں کھا کھا کر ڈھیر ہونے لگتے ہیں۔ رو رو کر آنکھیں تھک جاتی ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، وحشت سانس بچاتی ہے۔ واپسی کا قدم اٹھایا تو جا سکتا ہے، مگر جن کے بھروسے پر اٹھایا جا سکتا ہے وہی نہ ہو تو پھر زندہ لگتے تو ہیں پر ہوتے نہیں۔ اپنے اندر کا اندھیرا، ارد گرد کی روشنی اور رونق کو بھی ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ہم مریں تو دنیا ماتم تو کرتی ہے کچھ دن، مگر ایسی موت جو کسی کے دینے سے ہمیں آتی ہو تو ماتم ہم خود ہی کرتے ہیں۔ یہ ماتم ہوتا ہے ہماری ذات پر جو ضربیں لگتی ہیں ان کا، نفرت زدہ لفظوں کا۔ سیسا پگھلا دیں ایسے لفظ، نہ قدری کے لمحے۔ یہ درد وہ درد ہے جیسے آپ کاٹن کینڈی سمجھ کر بھیڑ کے چھتے کو ہی کھا جائیں، یا امرت کے چکر میں زہر ہی پی بیٹھیں۔ نہ قدری الجھی جھاڑی ہے، کچھ رشتے اعصابی جنگ لڑتے ہیں، کچھ تپتا صحرا ہوتے ہیں، کچھ بہتا دریا ہوتے ہیں، کچھ پیاس بڑھا دیتے ہیں، کچھ پیاس بجھا دیتے ہیں۔ بس ایسے ہی کسی چکر میں رب کی خوبصورت دنیا کو دیکھ کر لطف اٹھانا ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ آذان کی خوبصورت میٹھی آواز نے جگا دیا، سجدے میں جھکا دیا۔ جھکتے ہیں تو لگتا ہے جیسے اٹھ گئے ہیں، بلند ہو گئے ہیں۔ زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ بس پھر کیا تھا، اپنے موبائل کو ہمراہ لیا اور چھت کا نظارہ کیا تو علم ہوا یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ آسمان پر صبح صادق کا ستارہ ابھی قائم تھا، کچھ ہی دیر بعد وہ غائب اور سورج اپنے نظارے بکھیرنے آ چلا۔ سب سے پہلے چڑیاں جاگی، غول در غول چڑیوں کے آنا شروع ہوئے۔ پھر دیکھا ایک مکھی یا کوئی ٹیٹی ٹائپ تھا، جوڑا جا رہا تھا، بڑا ہی ناشتا ہوا۔ پھر چیل ماں کو دیکھا جو اپنے گھونسلے کو مزید بڑا کرنے کے لیے تنکے در تنکے لا رہی تھی۔ اور پھر دیکھا فاختائیں تھی جنہیں گھگیاں کہتے ہیں، ان کا جوڑا ناشتہ پھیر رہا تھا ایک چھت پر۔ پھر چڑیاں جو انڈین چڑیاں تھیں وہ بھی آئیں اور آتی ہی چلی گئیں۔ اور کبوں کو دیکھا جو اڑتے ہوئے جا رہے تھے، وہ بھی اپنے غول کی صورت میں تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پھر جو سب سے آخر میں نے دیکھے کبوتر دیکھے، ان کا مالک جب جاگا ہوگا تبھی انہوں نے جو دربہ ہوگا کبوتروں کا گھر ہوگا اس کو کھول کر کبوتروں کو آزاد کیا ہوگا، تو وہ بڑی خوشی سے ناچتے پھر رہے تھے اور ان کی یہ خوشی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سوچا پاری دنیا تو بہت پیاری ہے، میرے رب نے اس کائنات کو بہت ہی پیارا بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو خوشیاں بانٹنے کی، سہولتیں بانٹنے کی توفیق دے۔ وہ اندھیروں کی طرف لے کر جانا چاہے تو بالکل بھی نہ آئے، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، اس کی اجالا بنے دوسروں کے لیے، خود اپنے لیے بھی بس اجالا بنے۔ سورج کی مونچھیں ہوتی ہیں وہ بنایا کرتا تھا، ہم کہتی تھی کہاں، اور واقعی مونچھیں تو ہوتی ہیں، آپ پکچر میں دیکھیے گا اس کی کرنیں، اس کی مونچھیں ہی تو ہیں۔ اور مجھے میرے بیبی کی یاد